معزز سامعین، تخت سلیمانی کا اگلا حصہ آج ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے مرصع تھیں، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا، وغیرہ وغیرہ مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے، اور سڑک کے ادھر ادھر سونے چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں، اسی طرح خشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں، وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئیں، اور خشکی اور تری کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں، اور ان پر اپنے مقربین و خاص کو بٹھایا، اور اپنے جنی لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا، اور وحشی جانوروں اور درندوں اور چوپایوں کو بھی صف بصف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے زعم میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاہ عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے، تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ لوگ اہل مفاخرہ ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفہ و ہدیہ پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے اور نہ اس کی حاجت سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دیا ہے، لہٰذا اے بلقیس کے قاصد پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ، اور ساتھ ہی جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر لشکر لائیں گے اور اس کے مقابلہ کی اسے طاقت نہ ہوگی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی کہ بے شک وہ نبی ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ پھر اس نے اعیان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دربار میں یہ اعلان فرمایا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ عفریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا، آپ کے اجلاس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پل مارنے سے پہلے بھی لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کی پل میں وہ تخت لے بھی آیا، اور سلیمان علیہ السلام دیکھا تو وہ تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کی راہ کا تھا، اور طول و عرض اس کا آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا۔ اتنی طویل مسافت اور اتنے وزندار ہونے اور اتنے محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ تو پھر جو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء امت ہیں، وہ کیوں دور دراز کی مسافت سے کسی مظلوم کی اعانت و حمایت کو نہیں پہنچ سکتے؟ وہ علم کتاب وہ تخت لانے کے لیے بڑے دربار سے بلقیس کے محل میں گیا اور وہاں سے تخت اٹھا کر واپس آیا، مگر اس عرصہ میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب بھی نہیں ہوا تھا، اور مقام تخت تک بھی پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہ حاضر ہو سکتے ہیں، اور یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کا ہے۔
پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ایک وقت میں متعدد جگہ تشریف فرما ہونا کیوں ممکن نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سپاہی نے 2 مہینے کی راہ کو پل بھر میں طے کر لیا اور پل بھر میں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا۔ پھر حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج پل بھر میں عرش پر تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا کیوں ممکن نہیں؟ تخت سلیمان علیہ السلام کو ماں ایک لشکر عظیم کے ہوا اٹھا لیتی تھی، یہ نبی کا تصرف و اختیار ہے۔ اور جو انبیاء کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، ان میں سے کوئی صاحب ذرا اپنی بیوی سمیت ہی کسی چھت سے ہوا میں چھلانگ لگا کر دکھائیں تاکہ دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں پہنچ کر ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے رہے، مگر ایک فرقہ آج کل ایسا بھی ہے جو ایام حج میں ایک بکری تک کی قربانی کو بھی فضول کہتا ہے اور مسلمانوں کو اس شرعی امر سے روکتا ہے۔ جنوں انس، وحشت الطیور، خشکی اور تری کے حیوانات اور دیگر اللہ کی زبردست مخلوق بھی سلیمان علیہ السلام کی تابع تھی۔ آج لوگ انبیاء کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، ان کے گھر کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سلیمانی کا ایک واقعہ میں نے آپ کو پیش نظر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اسلامی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ مجھے اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس میں لازمی آگاہ کیجیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔